رشتہ داری کو جوڑنے میں ہے، اور عمر بڑھنا رشتہ داری کو جڑنے سے ہے۔ عام طور پر دیکھیے رشتہ داری کو جب توڑتا ہے آدمی تو خود پریشان رہتا ہے۔ باپ بیٹے کے اندر رشتہ برابر نہیں، میاں بیوی کے اندر رشتہ برابر نہیں، دولت کتنی چاہے ہو، عہدے کتنے بڑے ہوں، لیکن دل سے اس کو سکون نہیں ملتا۔ ابھی رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے، اور رمضان جوڑنے کا مہینہ ہے، اس میں اور عبادت کی تو ہم خوب کوشش کرتے ہیں، خوب تلاوت پر تلاوت کرتے ہیں، نوافل کثرت سے پڑھتے ہیں، روزوں کی پابندی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن رمضان جیسا بابرکت مہینہ گزر جاتا ہے، آپس میں دوستی نہیں ہوتی ہے۔ اب رمضان کا مہینہ ایسے ہی ہدیوں کا سلسلہ رہتا ہے، تو خاص طور پر ان لوگوں میں جو ہمارے یہاں آتے نہیں ہیں، جن کے ہم جاتے نہیں ہیں، ان کے یہاں جائیں، ان کے یہاں ہدیے تحفے بھیجیں، تاکہ اس طرح سے محبت پیدا ہو۔ یہ نہیں کہ وہ نہیں آ رہے تو ہم کیوں جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلام میں عبادت کی جو تعلیم دی گئی ہے، عبادت کا جو مطلب بیان کیا گیا ہے، وہ بہت وسیع ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزے رکھیں، اللہ نے توفیق دی تو زکوٰۃ دیں، صدقہ و خیرات کریں، اور حیثیت ہو تو حج کریں، اسی کو عبادت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ عبادت کا مطلب پوری زندگی کو اللہ کی مرضی کے تابع بنا کر رکھنا، زندگی کے ہر پہلو میں شریعت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرنا، یہ حقیقت میں اطاعت ہے، اسی کو حقیقت میں عبادت کہتے ہیں۔ عام طور پر لوگ ان عبادتوں کی بڑی فکر کرتے ہیں جن کو وہ عبادت سمجھتے ہیں، مثلا نماز کی پابندی بہت سے لوگ بڑے شوق اور بڑی رغبت سے کرتے ہیں، تہجد کی پابندی، نوافل کی پابندی، صدقہ و خیرات کی پابندی، فرض تو چھوڑیے نفل روزوں کی پابندی، بلکہ حج اور عمرہ اس کے لیے کوششیں، یہ سارے اعمال کرتے ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑی عبادت ہے جس کو عام طور پر لوگ عبادت سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور عام طور پر اس عبادت کے سلسلے میں لوگوں سے کوتاہی ہو جاتی ہے، اور وہ عبادت ایسی عبادت ہے کہ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، ان کی قبولیت کا مدار اس پر ہے۔ یعنی وہ عبادت اگر صحیح ہے تو نماز بھی قبول ہے، روزے بھی قبول ہیں، صدقہ و خیرات بھی قبول ہیں، حج اور عمرہ بھی قبول ہیں۔ لیکن اگر اس عبادت کو مکمل کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو یہ اعمال بھی قبول نہیں، بلکہ اگر اسی حالت میں انسان دنیا سے چلا گیا تو جنت میں داخلہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کیا عبادت ہے؟ اس کو صلۃ الرحم کہا گیا، رشتہ داری کو جوڑنا، رشتہ داری کا خیال رکھنا۔ رشتہ داری چاہے وہ باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے ہو یا سسرال کی طرف سے ہو، جو بھی ہم سے نسبتاً جڑتے چلے جائیں وہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ اب ان رشتہ داروں کی رشتہ داری کو ادا کرنا، ان کے حقوق کو پورا کرنا یہ ضروری ہے۔ صلۃ الرحم کا مطلب یہی ہے، رشتہ داروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا، اور ان کو تکلیف دینے سے، پریشان کرنے سے، نقصان پہنچانے سے، ان کے حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی کرنے سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنا، یہ رشتہ داری کو جوڑنے کا مطلب ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کی بڑی ترغیب دی گئی ہے، اس لیے کہ معاشرے کے جڑنے کا مدار اس پر ہے، عبادتوں کے قبول ہونے کا مدار اس پر ہے۔ قرآن
مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑا. فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈریے جس کے حوالے سے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، اور رشتہ داری سے ڈریے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے ڈریے، اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرنے سے بچیے، اور رشتہ داری کے سلسلے میں کمی بیشی کرنے سے بچیے. اپنے حق کے ساتھ اللہ نے رشتہ داری کو جوڑ کر کہا، جیسے میری نافرمانی کرنا گناہ ہے، ویسے رشتہ داری کے حقوق میں، رشتہ داروں کے حقوق میں پامالی کرنا، رشتہ داروں کو تکلیف دینا، ان کے حقوق کو ادا نہ کرنا، یہ بھی اسی طرح کا گناہ ہے. کتنی بڑی اس کی اہمیت دیکھیے، اللہ نے اپنے حق کے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے. گویا جس طرح سے اللہ کے حق کو پورا کرنا ضروری ہے، اس کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے، ایسے ہی رشتہ داری کے حقوق کو پورا کرنا، اس کو جوڑے رکھنا، رشتہ داروں کے ساتھ محبت سے رہنا، ان کو آپس میں جوڑے رکھنا، یہ بھی اسی طرح سے ضروری ہے. اس کی خلاف ورزی کرنا ایسے ہی ناپسندیدہ ہے جیسے اللہ کی نافرمانی کرنا ناپسندیدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے رشتہ داری کو ایمان کی نشانی بتائی کہ ایک مومن رشتہ داری کو توڑتا ہو، رشتہ داروں کے ساتھ نفرت اور دوری اختیار کرتا ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو اپنی رشتہ داری کو جوڑے رکھنا چاہیے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہنا چاہیے، ان کو تکلیف دینے سے، ان کو پریشان کرنے سے، ان سے دشمنی کرنے سے احتیاط کرتے رہنا چاہیے. اس لیے کہ آدمی جب رشتہ داری جڑی رہتی ہے تو خاندان میں سکون بھی رہتا ہے، پیار و محبت بھی رہتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے. حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ، کہ جس کو یہ خوشی ہو کہ ان یطیل عمرہ وینسى اثرہ فلیصل رحمہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی یہ پسند کرتا ہے اس کی عمر بھی طویل ہو، اس کا رزق بھی زیادہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داری کو جوڑے. رزق کی برکت رشتہ داری کو جوڑنے میں ہے، عمر بڑھنا رشتہ داری کو جڑنے سے ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے برکت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کا ذریعہ قرار دیا. عام طور پر دیکھیے رشتہ داری کو جب توڑتا ہے آدمی الگ تھلگ رہتا ہے، ایک تو خود پریشان رہتا ہے، کبھی اس کو سکون نہیں آتا. آدمی بھائیوں سے، اپنے بھائیوں سے رشتہ توڑے ہوئے ہیں، باپ بیٹے کے اندر رشتہ برابر نہیں، میاں بیوی کے اندر رشتہ برابر نہیں. عام طور پر ایسے لوگ پریشان رہتے ہیں، دلی سکون نہیں رہتا. دولت کتنی چاہے ہو، عہدے کتنے بڑے ہوں، لیکن دل سے اس کو سکون نہیں ملتا. اس لیے کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے برکتوں کا وعدہ رشتوں کو جوڑنے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رشتہ داری نے اللہ کے سامنے فریاد کی تو اللہ نے کہا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا. دوسری روایت میں کہا، رشتہ داری خود اعلان کرتی ہے من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، جو مجھے جوڑے رکھے اللہ اس کو جوڑے رکھتے ہیں، جو مجھے توڑ دیتا ہے اللہ بھی اسے توڑ دیتا ہے. تو اللہ کے جوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ رہتی ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہتی ہے، سکون اس کے ساتھ رہتا ہے، اطمینان اس کے ساتھ رہتا ہے جو رشتہ داری کو جوڑے رکھتا ہے. آج افسوس یہ ہے کہ ہمیں نماز روزے کی تو اہمیت بہت ہے، بہت سو کو بہت ہے،
لیکن رشتہ داری کو جوڑنا اس کو عبادت نہیں سمجھتے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اس پر آپس میں جدائیاں ہو جاتی ہے. بھائی بھائی میں نفرت, چھوٹی سی بات, مجھے دعوت میں فون پہ بلایا کیوں, میں بات نہیں کرتا, میں ان کے گھر میں نہیں جاتا. میرے بچے کو اس نے ایسا کہا, میں اس کے تعلقات ٹوٹ گئے. بچے تو دوست ہو کے گھومنے لگے, اب ہمارے تعلقات ٹوٹ گئے. ذرا سا معاملات میں اونچ نیچ ہو گئی, اب جوڑنے کا کوئی سوچتا ہی نہیں, توڑنے ہی کا سوچتا ہے. افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک گھر میں رہتے ہیں, لیکن ایک دوسروں کے حقوق کو ادا کرنا اس کو عبادت نہیں سمجھتے. نماز کی پابندی, نوافل کی پابندی, روزوں کی پابندی, صدقہ و خیرات کی پابندی, تلاوت کی پابندی, لیکن بہت سی بیویاں ان ساری چیزوں کے بعد شوہروں کے حقوق ادا نہیں کرتی. خوش رکھنا, ان کا احترام کرنا, ان کی خدمت کرنا, اس کو وہ عبادت نہیں سمجھتی. بہت سے ایسے لوگ ہیں گھر میں رہتے ہیں, میاں بیوی کی باتیں نہیں ہیں, اور غضب تو یہ ہوتا ہے کہ اولاد تک اپنے والدین سے دور رہتے ہیں. جب ماں اور باپ میں کچھ انبن ہو گئی, یا تو اس طرف آتے ہیں یا اس طرف آتے ہیں. بہت سے لوگ اچھے خاندان والے روتے ہیں بیچارے کہ میری اولاد میرا خیال نہیں رکھتی, میری بیویاں میرا خیال نہیں رکھتی, گھر میں کوئی حیثیت میری نہیں ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ؟ حالانکہ اچھے خاندان والے. کبھی بیویاں روتی ہیں بیچاری, فون پہ کہتی ہے, الگ ملاقاتوں میں کہتی ہے, کہلا کر بیچتی ہے, کبھی خطوط لکھ کر کہتی ہے کہ میرے شوہر بہت اچھے, فلاں چنا ایسی اس کی حالت, لیکن گھر میں حقوق ادا نہیں کرتے. خوشی سے کبھی مجھ سے بات نہیں کرتے, کئی دنوں سے منہ موڑے رہتے ہیں, چڑچڑاپن ہے, بچوں کے سامنے برا بھلا کہتے ہیں. پھر ان بچوں کے اندر کیا تربیت ہوگی جب وہ دیکھیں گے کہ میرا باپ میری بیوی کو گالی دے رہا ہے؟ اس بچے کی حیثیت کیا ہوگی؟ وہ کیا اپنی ماں کا اطاعت گزار ہوگا؟ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی یہ سلوک کرے گا جو باپ اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے. تو یہ حالات بھی ہیں. اب ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید اتنی سخت ہے کہ آدمی کانپ اٹھے گا. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع رحم, رشتہ توڑنے والا یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. گویا جنت میں داخل ہونا ہے تو اپنی رشتہ داری کو جوڑے رکھنا ہے. بلکہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے پاس حاضر کیے جاتے ہیں. اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہر وہ شخص جس نے شرک نہیں کیا ہے اس کے گناہ کو معاف کیجیے, اس کے اعمال کو قبول کیجیے. البتہ وہ دو لوگ جن کے آپس میں تعلقات برابر نہیں ہیں, آپس میں دشمنیاں ہیں, ان کے اعمال کو روکے رکھیے. جب تک وہ آپس میں صلح صفائی نہ کریں ان کے اعمال کو قبول نہیں کیا جائے گا. پھر عمل کر کے فائدہ کیا جب ہمارے آپسی تعلقات درست نہ ہو, جب گھر میں سکون نہ ہو, جب خاندان میں سکون نہ ہو, خاندان والوں کے حقوق ادا نہ کرتے ہوں, بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے بچے سے غلطی ہوتی, بچے ہوتے ہیں, لیکن والدین کی طرف سے اتنی سخت سزا ہوتی ہے, سال ہر سال بچہ آ کے روتا ہے, لیکن اس کو گھر میں لینے کے لیے تیار نہیں, اس کی سننے کے لیے تیار نہیں, ان کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. گویا کہ بالکل آنکھ کر دیا جاتا ہے. کل ہم کو بھی اللہ کے دربار میں جانا ہے. ہمارے بچے سے غلطی بھی ہم نے معاف نہیں کیا تو کیا ہماری غلطی ہوگی تو اللہ معاف کریں گے ہم کو؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کیا جائے, تو میں کیوں دوسروں کو معاف نہ کروں؟ کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. ہم زمین والوں پر رحم کریں گے تو آسمان والا ہم پر رحم کرے گا. ہم اگر رحم نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے ہم پر رحم کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے رشتہ داری کے سلسلے میں ہمیں بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک اہم عبادت ہے, اس پر عمل کے قبول ہونے کا مدار ہے. اور حدیث میں یہاں تک فرمایا لا يحل لامرئ مؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث, کسی ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے
کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے دوری اختیار کرے. اگر 3 دن سے زیادہ اس نے دوری اختیار کی اور اس کا انتقال ہو گیا، حدیث میں فرمایا دخل النار، وہ دوزخ میں داخل ہوگا. تو کتنی سخت وعید ہے. حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ عورت بڑی عبادت گزار، صدقہ و خیرات کرنے والی، لیکن اس کے پڑوسی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جہنم میں داخل ہو گئی. دوسرے ایسے عورت کا تذکرہ کیا گیا جو نوافل کی تو اتنی پابندی نہیں ہے، بہت زیادہ نوافل پڑھنے والی یا نفل روزے رکھنے والی نہیں ہے، لیکن صدقہ و خیرات کرتی ہے اور اس کے پڑوسی اس سے خوش ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہو گئی. تو لوگوں کی جنت میں داخلے کے لیے کہا اس کے پڑوسی جب خوش رہیں تو خاندان والوں کی خوشی کتنی ضروری ہے. جہنم میں جانے والے کے سلسلے میں کہا کہ پڑوسی اس سے خوش نہیں ہے، کہا وہ جہنم میں چلا جائے گا. تو جب پڑوسی کے سلسلے میں اتنی اہمیت ہو تو اپنے شوہر کے سلسلے میں، اپنی بیوی کے سلسلے میں، اپنے باپ کے سلسلے میں، اپنے بیٹے کے سلسلے میں، اپنے بھائی کے سلسلے میں، اپنے رشتہ دار کے سلسلے میں کتنی تاکید ہوگی. تو اس کو ہمیں ایک اہم عبادت سمجھنے کی ضرورت ہے. بغیر اس کے کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا. ابھی رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے اور رمضان جوڑنے کا مہینہ ہے. اس میں اور عبادت کی تو ہم خوب کوشش کرتے ہیں، خوب تلاوت پر تلاوت کرتے ہیں، نوافل کثرت سے پڑھتے ہیں، روزوں کی پابندی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن رمضان جیسا بابرکت مہینہ گزر جاتا ہے، آپس میں دوستی نہیں ہوتی ہے، آپس میں جوڑ نہیں ہوتا ہے. پھر کیا فائدہ؟ آپس میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمیوں میں دشمنی ہے، جو سلام کرنے میں پہل کرے وہ خیر ہے ان دونوں میں سے بہتر ہے. اگر سامنے والے نے جواب دے دیا دونوں برابر ہو گئے، اگر سامنے والے نے جواب نہیں دیا تو پھر اس پر گناہ کا وبال ہوگا. اب یہ جو سلام کرنے والا یہ اللہ کے یہاں بری ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں پہل کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، سلام کرنا چاہیے. حدیث میں کہا ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کریں، اس سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے. اب رمضان کا مہینہ ایسے ہی ہدیوں کا سلسلہ رہتا ہے، تو خاص طور پر ان لوگوں میں جو ہمارے یہاں آتے نہیں ہیں، جن کے ہم جاتے نہیں ہیں، ان کے یہاں جائیں، ان کے یہاں ہدیے تحفے بھیجیں، تاکہ اس طرح سے محبت پیدا ہو. یہ نہیں کہ وہ نہیں آ رہا ہے تو ہم کیوں جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم چھوٹے بنیں گے، ہم آگے بڑھیں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. ہمیں اس پہلو پر خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.